हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है चांद मेरे आंगन का, जिसकी राइटर है मेमैन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। ऐसे नहीं रोते बच्चे, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस पर एहसान कैसा, मुलाजमीन को इनकी अजरत वक्त पर ही दे देनी चाहिए। वो मेहनत करते हैं तो इनको इनकी मेहनत का मुआवजा देने में देरी कैसे। उन्होंने मुकर्रर वक्त तक मेहनत और मुशक्क़त से एक कठिन वक्त काटा होता है, इस उम्मीद पर कि अपनी हक हलाल की कमाई हासिल करने के बाद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। मालिकों ने मुलाजिमों को इनकी अजरत तो हर हाल में देनी ही होती है, चाहे वक्त पर दें या इस पर देरी करें। तो बेहतर यही है ना कि ये काम वक्त पर करें, ताकि हमारी लापरवाही इन लोगों के लिए किसी परेशानी या तकलीफ़ का बायस ना बने। और मेरी बहू ने रमज़ान के तक़द्दुस में तुम लोगों की अजरत के अलावा मदद भी की, तो ये बहुत नेक काम किया। मुझे इनकी इस सोच और काम पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने ये बात समझी कि हमारी तरह मुलाजमीन भी इंसान हैं, जिनकी इस महीने बहुत सी इजाफी ज़रूरियात हो सकती हैं। जाओ शाबाश, अपना काम करो। अब इन आंसू बहाने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करो। वो इसके सर पर प्यार देती हुई बोली तो वो मुस्कुराती हुई इनके हाथ चूमकर वहाँ से उठ गई, जबकि वो भी एक फ़ख्र ये नज़र किचन में खड़ी अपनी बहू पर डालती वापस तस्बीह में मशगूल हो गई। वो गाड़ी गेट से निकालने लगा तो गेट के पास गुमसुम खड़ी नैना को देखकर गाड़ी रोक गया। इसने शीशे से सर बाहर निकालकर सीटी बजाई, पर वो मतवज्जा ना हुई। इसने जोर से हारन बजाया तो वो तेज आवाज सुनती होश में आई। शारिक ने उसे पास आने का इशारा किया तो वो होले होले पैर घसीटती शारिक वाली साइड पर गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, ऐसी क्यों खड़ी हो, और अब तक कॉलेज क्यों नहीं गई? इसके पूछने पर वो अपनी क्लाई पर बंधी घड़ी इसकी आंखों के सामने कर गई। क्योंकि 5 मिनट लेट थी, इसलिए वैन छोड़कर चली गई। वो उसे बताने के साथ अपना बाजू पीछे कर गई। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ, यूनिवर्सिटी ही जा रहा हूँ, पहले तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहते ही फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल गया तो वो भी चुपचाप आकर बैठ गई। इसके बैठते ही शारिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। वो गाड़ी ड्राइव करते गा है भगा है इस पर भी नज़र डाल लेता, जो गोद में रखे अपने हाथों को गूं रही थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ने शुरू हो चुके थे। पीली रंगत, वीरान आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा लिए ये लड़की इसकी नैना से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। मैना, तुम ठीक हो? वो फिक्रमंद नज़र आता था। जी ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो उल्टा इससे सवाल कर गई। कोई मसला या परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। वो इसके तासुरात जांचने में मसरूफ़ था। इसकी बात सुनकर नैना का रंग फीका पड़ गया। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। उसे यकीन दिलाने की खातिर चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा आ गई, पर सामने वाला इतना बेवकूफ़ हरगिज़ ना था, इसके चेहरे के रंग पहचान ना पाता। गुड, अगर कभी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मेरे पास आना, क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और बेस्ट फ्रेंड से कभी कोई बात नहीं छुपाते। मैं सही कह रहा हूँ ना? इसके पूछने पर वो सर हिला गई। गाड़ी कॉलेज के गेट के बाहर रुकी तो इसे अलविदाई कहती गेट से अंदर दाखिल हो गई, जबकि शारिक का दिमाग इस वक्त बहुत से धागों में उलझा हुआ था। वो आड़ी तिरछी बेड पर लेटी हुई थी जब आमना बेगम ने कमरे में कदम रखा। मुस्कान, 5 बजे तक तैयार हो जाना, उमैर के साथ अफ्तारी पर जाना है तुम्हें, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी अब। इस पे हुक्म सादिर करके वो ये जा वो जा, जबकि वो हौनक बनी इनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। अफ्तारी पर जाना है, वो भी इन खड़ूस के साथ? ये अम्मी को भी ना जाने क्या हो गया है, अभी से रोज़ा लगने लगा है शायद। वो इनकी बात को हवा में उड़ाती अपना मोबाइल पकड़कर गेम खेलने में मगन थी। आधे घंटे के बाद लाइबा कमरे में दाखिल हुई तो इसे यूं ही लापरवाही से मोबाइल में गुम पाकर तब उठी। तुम अभी तक मुर्दों की तरह ऐसे ही पड़ी हुई हो? तैयार क्यों नहीं हुई? भाई आने ही वाले होंगे अब तो। वो इसके सराहने पहुंचकर मोबाइल इसके हाथ से खींच गई। मुझे तैयार किस लिए होना है, और तुम्हारे खड़ूस भाई के आने का वक्त हो गया है, तो मैं क्या करूं? फूलों की पत्तियां लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और इनके इस्तकबाल के लिए, या फिर इनके कदमों में पलके बिछा दूं? वो जो पहले ही उमैर पर भरी पड़ी बैठी थी, इसके सवाल पर फटी पड़ी। उफ, दिमाग से खाली औरत, भाई के साथ अफ्तारी पर नहीं जाना क्या? तुम भाई की कॉल नहीं उठा रही, मैसेज का जवाब नहीं दे रही, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम्हें बता दूं कि सफ़ेद जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ, जो यूनिवर्सिटी के मिलाद पर पहना था, और मैंने तभी तुम्हें मैसेज भी कर दिया था। अब तक तैयार क्यों नहीं हुई फिर तुम? इसके बताने पर मुस्कान को गश पड़ते पड़ते रह गया। उमैर सच में उसे खुद बाहर लेके जा रहा था और इसकी मर्जी का लिबास पहनने की फरमाइश भी कर रहा था। क्या सच में? अब उठ भी जाओ या बैठे बैठे ही जम गई हो? इसके यूं मुराकबे पे जाने पर वो दांत पीस कर बोली तो होश में आती छलांग लगाती बेड से उठी। तुम्हारे भाई से किसी अच्छी की उम्मीद तो नहीं थी मुझे, वैसे क्या पता बाहर ले जाकर बेइज्जती ही करनी हो। इसके मशकूक लहजे पर लाइबा नफ़ी में सर हिला गई।
تم کبھی کچھ اچھا نہ سوچنا، اتنا جلاد بھی نہیں میرے بھائی جتنا تم بنا دیتی ہو، دفعہ مرو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے باتھ روم کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی، ہاں اتنے زیادہ نہیں ہیں پر کچھ کم بھی نہیں ہیں۔ وہ لائبہ کے سر پر تھپڑ رسید کرتی کھٹاک سے دروازہ بند کر گئی تو لائبہ دانت کچکچا کر رہ گئی، پھر الماری کی طرف بڑھ گئی تاکہ اس کے کپڑے، جوتا اور جیولری وغیرہ نکال سکے۔ سفید سوٹ زیب تن کیے وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اس محترمہ کا انتظار کر رہا تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کلائی میں بندھی گھڑی پر ڈالی جو 5:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ گھڑی سے نظر ہٹا کر اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں ایک پل کو ساکت ہوئی تھیں، سینے میں دھڑکتے دل کی رفتار معمول سے کچھ زیادہ ہوئی تھی۔ اس کی پسند کے لباس میں ملبوس لبوں اور گالوں پر ہلکی سی سرخی لیے اور لمبی پلکوں کو مسکارے سے سجائے، سر پر سفیدی آنچل اوڑھے اور عمیر احمد کو مبہوت کر گئی تھی۔ خود پر گڑی عمیر کی نظریں دیکھتی مسکان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود لائبہ اسے تیار کر چکی تھی۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی جیسے ہی اس کے قریب آئی تو وہ ٹرانس سے نکلتے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ دروازہ بند کرتا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ہوٹل میں پہنچنے پر وہ گاڑی سے نکلتا اس کی سائڈ پر آ کر ایک جینٹل مین کی طرح اس کے لیے دروازہ کھول کر ایک ہاتھ اس کے آگے بڑھا گیا۔ وہ جھجک کر اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دیتی باہر آ گئی۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پھر بھی نہ چھوڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے لیے پہلے سے ریزرو کیے گئے ٹیبل پر آ گیا، اس کے لیے کرسی کھینچ کر پہلے اسے بٹھایا، پھر سامنے والی کرسی پر خود بیٹھا۔ مسکان کی زبان تو جیسے گم ہی ہو گئی تھی، کہیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عمیر ہی ہے۔ اس خڑوس کا یہ روپ ہضم کرنا کافی مشکل تھا اس کے لیے۔ ہائے کتنا شاندار بندہ ہے یار، اونچی آواز میں کیے گئے تبصرے پر دونوں کی نگاہ بے ساختہ ساتھ والی ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک لڑکی عمیر کو نہارتی اپنے ساتھی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ عمیر نے فوراً اپنی نظریں وہاں سے ہٹا کر دوبارہ مسکان پر مرکوز کر لی۔ مسکان، آج صبح کیا ہوا تھا؟ اتنا شدید ری ایکشن کس بات پر تھا؟ اس کے بعد میں تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، تم نے نہیں کھولا، پھر کالز کیں تو تم نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی، میسیجز کرتا رہا، تم نے ایک بھی میسیجز کا جواب نہیں دیا۔ اس سب کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ عمیر مسلسل بول رہا تھا، وہ سن ہی کہاں رہی تھی اس کی آواز۔ اس کی نظریں اور کان سامنے بیٹھی لڑکی پر تھی جو عمیر کو دیکھتی اپنے جلوے دکھانے میں مصروف تھی۔ نیل پینٹ سے سجے چڑیلوں کی طرح لمبے لمبے ناخنوں کو ایک ادا سے اپنے چہرے پر پھیرتی، چست لباس پہنے کولگیٹ کا اشتہار بنی وہ لڑکی مسکان کو اس قدر بری لگ رہی تھی جس قدر بریانی میں الائچی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ تم سے مخاطب ہوں میں، اس کے جھنجھلا کر کہنے پر مسکان نے شعلہ برساتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دھیان وہیں ہے جہاں کچھ دیر پہلے آپ کا تھا، اس نے سلگ کر کہتے نظریں دوبارہ اس چڑیل کی طرف گھمائیں تو اس کی نظر کا اشارہ سمجھتا سر پکڑ کر رہ گیا۔ خدا کو مانو یار، اس کی اونچی آواز پر ایک بے ساختہ نظر اس کی طرف اٹھی تھی میری۔ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ اس کے بعد میں نے غلطی سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، پھر یہ شکوہ کیسا؟ وہ بیچارہ بے قصور ہوتے ہوتے صفائی دے رہا تھا اور ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کانچ سی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی نم آنکھیں اور کپکپاتے لب دیکھتا وہ تڑپ اٹھا۔ چندا، تمہیں یقین نہیں کیا مجھ پر؟ وہ آگے کو ہوتا ہوا اس کے ہاتھ تھام کر بے چینی سے بولا تو وہ شکوہ کن نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں ایک پل کو جھانکتی نظریں جھکا گئی جسے کہہ رہی ہو یقین کی ڈور تھمائی ہی کب آپ نے مجھے؟ اتنے میں اذان ہو گئی تو دونوں چپ چاپ افطاری کرنے لگے۔ اس کے بعد عمیر باتیں کرتا رہا جس کا جواب وہ ہاں یا نہ میں دیتی رہی۔ بس واپسی کا سفر بہت خاموشی سے طے کیا گیا تھا۔ گاڑی گھر میں رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بغیر کچھ کہے سنے تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ بے بسی سے آنکھیں مچ کر سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کب سب ٹھیک ہوگا، وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ افطاری کے بعد لائبہ اور مسکان بیٹھی موبائل پر کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ آج کل ان کے فارغ اوقات کا یہی ایک مشغلہ تھا، یوں جیسے وہ ایک مہم پر نکلی ہوں۔ عید کے لیے بنائے جانے والے کپڑوں کے ڈیزائن کی تلاش وہ دونوں زور و شور سے اسی بحث میں مصروف تھی جب نینا دھپ سے اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ منہ پھلا ہوا تھا کیونکہ آمنہ بیگم نے اسے زبردستی یہاں بھیجا تھا کہ ہر وقت کمرے میں نہ گھسی رہا کرو، اگر پڑھنا ہی ہے تو کتاب لے کر لاؤنج میں ہی آ جاؤ۔ اب بھی وہ بیزار شکل لیے کتاب ہاتھ میں تھامے آنکھیں بند کرتی صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ لائبہ اور مسکان اسے ایک نظر دیکھتی سرگوشی میں بات کرنے لگی تاکہ ان کی اونچی آوازوں سے نینا ڈسٹرب نہ ہو۔ لائبہ مسکان کے کان میں تقریباً گھستے ہوئے کوئی بات کر رہی تھی جس کے جواب میں مسکان کا سر پوری رفتار سے ہل رہا تھا۔ اس کی بات سنتے مسکان کی نظر اچانک سامنے بیٹھی دادی جان پر پڑی تو وہ بوکھلائی ہوئی جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ اس
کی نظروں کے تعاقب میں لائبہ نے دادی جان کو دیکھا تو وہ سخت تیور لیے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا دادی جان؟ اب ہم معصوموں نے ایسا کیا کر دیا کہ جو آپ ہمیں اس طرح دیکھ رہی ہیں؟ لائبہ نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ یہ جو تم دونوں ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی پھسپھسا رہی ہو، بہت اچھی بات ہے نا یہ؟ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ بہن بھی پاس بیٹھی ہے؟ محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی سیکھو۔ حدیث نبوی ہے کہ جب تم 3 لوگ ہو تو اپنے ساتھ کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اسے تیسرے کو غمزدہ کر دے گی۔ ان کے لتھاڑنے پر وہ دونوں اپنی جگہ شرمندہ ہو گئیں، اور ہم تو بس نینا کے آرام کے خیال سے آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ ہماری اونچی آواز اس کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ وہ تفصیلی وضاحت دیتے ان کا موڈ بحال کر گئی۔ نینا وہاں سے اٹھی اور آ کر بانو بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بانو بیگم اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگ گئیں۔ دادی جان، کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی کیا سزا ہے؟ کوئی آپ پر وہ الزام لگا رہا ہو جس کے متعلق آپ کچھ جانتے ہی نہ ہوں، آپ پر بہتان باندھ رہا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں ان سے بہت اہم سوال پوچھ گئی۔ الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی پر الزام لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النور میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ بھولی، پاک دامن یا با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی حلاوت بھرے لہجے میں اسے بتانے لگی۔ ناول چاند میرے آنگن کا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔